نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 کی تلاوت کی گئی۔ اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے قصاص کے بارے میں احکامات بتائے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا مقتولین کے بارے میں، آزاد کو آزاد کے بدلے اور غلام کو غلام کے بدلے اور عورت کو عورت کے بدلے۔ جس شخص کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی کر دی جائے تو بھلائی کے ساتھ اس کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے پر اس کی ادائیگی ہو۔ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تمہارے لیے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم پرہیز کرتے رہو۔ یہ آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ قصاص جب آدمی کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس کی جان کے بدلے اس کی جان لی جاتی ہے، اسے جو ہے قصاص کہا جاتا ہے۔ اور قصاص جو ہے قتل عمد یعنی قصدن، جب کسی کو قصدن جان کر قتل کرے تو اس پر قصاص ہوتا ہے۔ اور اس کی تفصیلات جو ہیں کتب فقہ میں مرقوم ہیں۔ قصاص مماثلت یعنی برابری پر دلالت کرتا ہے۔ چونکہ جان کے بدلے جان ہے، اس لیے حاکم محکوم صغیر کبیر امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ قوموں اور قبیلوں کے اعتبار سے جو دنیا میں امتیاز سمجھا جاتا ہے، قصاص کے قانون میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی چاہے جو ہے وہ حاکم ہو، چاہے محکوم ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عورت ہو مرد ہو، جان کے بدلے جان ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ امیر تھا، امیر نے غریب کو قتل کیا، یا غریب نے امیر کو قتل کیا تو قصاص ہوگا یا نہیں ہوگا۔ قصاص قتل کرنے والا جو ہے وہ حاکم تھا اور قتل ہونے والا محکوم تھا، ایسی چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ قصاص میں جان کے بدلے جان ہوتی ہے۔ اگر مقتول کے اولیاء سب یا کوئی ایک وارث جان کے بدلے مال لینے پر راضی ہو جائے تو اس مال کو دیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو خطأً قتل کر دے تو اس کے عوض مال واجب ہوتا ہے، اس مال کو بھی دیت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کاٹ دے تو اس میں بھی بعض صورتوں میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت واجب ہوتی ہے۔ اعضاء کی دیت کو عرش بھی کہا جاتا ہے۔ اعضاء کے قصاص کا ذکر سورۃ المائدہ میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں قصاص نفس کے بعض احکام ذکر فرمائے ہیں۔ تو اگر مقتول کے اولیاء جو ہیں وہ قصاص معاف کر دیں اور پیسے لینے پر راضی ہو جائیں، خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں، تو اس خون بہا کے مال کو دیا، عربی میں دیا کہتے ہیں اور اردو میں ہے، اردو میں ویسے دیت کا لفظ کہا جاتا ہے، ویسے عربی کے اعتبار سے دیت کا لفظ ہونا چاہیے اردو میں۔ اور بعض دفعہ کوئی کسی کا عضو جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیتا ہے تو اس میں بھی بعض صورتوں میں قصاص ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں خون بہا دینا پڑتا ہے
عضو کی جو ہے وہ دیت واجب ہوتی ہے، اس کو عرش بھی کہا جاتا ہے۔ لباب النقول میں ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب کے 2 قبیلے آپس میں برسر پیکار رہتے تھے اور ان میں کشت و خون کی وارداتیں ہوتی تھیں، غلام اور عورتوں تک کو بھی قتل کر بیٹھتے تھے۔ ابھی تک ان کے آپس کے قصاص یا دیت کے فیصلے نہ ہونے پائے تھے کہ دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ صاحب عزت اور رفعت سمجھتا تھا، اس لیے انہوں نے قسم کھائی کہ ہم راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ہمارے غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہ کیا جائے اور ہماری عورت کے بدلے دوسرے قبیلے کا مرد قتل نہ کیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد فرمایا کہ آزاد کے بدلے اور غلام کے بدلے اور عورت کے بدلے قتل کی جائے۔ اس شان نزول سے معلوم ہوا کہ العبد بالعبد اور الانثى بالانثى کا یہ مفہوم نہیں کہ غلام کے بدلے آزاد قتل نہ ہو اور عورت کے بدلے مرد قتل نہ ہو۔ سورۃ المائدہ میں جو ان النفس بالنفس فرمایا ہے اس میں ہر جان کو دوسری جان کے برابر قرار دیا ہے۔ مفسر ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ اہل عرب مرد کو عورت کے بدلے قتل نہیں کرتے تھے بلکہ مرد کو مرد کے بدلے اور عورت کو عورت کے بدلے قتل کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان النفس بالنفس والعین بالعین کا حکم نازل فرمایا۔ بہرحال یہ جو آیت کے اندر یہ جو فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کو آزاد کے بدلے اور غلام کو غلام کے بدلے اور عورت کو عورت کے بدلے، تو یہ یعنی کہ اس قبیلہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ عزت والے ہیں، تو ہمارا اگر کوئی غلام قتل ہوگا تو ہم جو اس کے بدلے آزاد کو قتل کریں گے، اور ہمارا اگر کوئی عورت قتل ہوئی ہے تو ہم جو ہے اس عورت کے بدلے مرد کو قتل کریں گے۔ تو اس چیز پر رد کرنے کے لیے جو ہے اس طرح ارشاد فرمایا کہ آزاد کے بدلے غلام کے بدلے، کہ یعنی جس آزاد کو مارا ہے تو اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا، اور جس غلام کو قتل کیا ہے تو اسی غلام کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی اس غلام نے ہمارے غلام کو مارا ہے، ان کے غلام نے ہمارے غلام کو قتل کیا ہے تو ہمارا غلام جو ہے وہ زیادہ عزت والا ہے تو ہم اس غلام کو قتل نہیں کریں گے، اس کے بدلے ان کے کوئی آزاد کو قتل کریں گے۔ اور ان کی عورت میں سے ہماری کسی عورت کو قتل کیا ہے تو ہماری عورت جو ہے وہ درجے میں بڑی ہے تو ہم اس عورت کو قتل نہیں کریں گے جو قاتلہ ہے، ہم تو ان میں سے کسی مرد کو قتل کریں گے۔ تو اس چیز پر رد کرنے کے لیے فرمایا کہ اسی کو قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے یا قاتلہ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا جو ہے وہ غلام کے بدلے اس غلام کو جو اس کا قاتل ہے اس کے بدلے کسی آزاد کو قتل کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جو ہے کسی آزاد کو غلام قتل کر دے یا کسی غلام کو آزاد قتل کر دے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ ان النفس بالنفس جو قرآن شریف میں سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ جان کے بدلے جان، تو اس آیت نے صاف کر دیا کہ جو بھی جان ہو جس جان کو قتل کرے گی اس جان کے بدلے اس جان کو قتل کیا جائے گا۔ قصاص جو ہے وہ وارثوں کا حق ہے۔ قتل عمد جس میں قصاص ہے اس میں قصاص لینا مقتول کے وارثوں کا حق ہے۔ مقتول کے جتنے بھی شرعی وارث ہوں وہ سب قصاص کے مستحق ہیں، لیکن چونکہ قصاص قابل تقسیم نہیں ہے اس لیے اگر کوئی بھی ایک وارث اپنا حق قصاص معاف کر دے تو اب دوسرے وارث بھی قصاص نہیں لے سکتے، اب وہ دیت ہی لے سکتے ہیں، اور جس نے قصاص معاف کر دیا اب وہ بھی دیت لے گا۔ ہاں اگر اس نے اپنے حصے کی دیت بھی معاف کرے تو وہ بھی معاف ہو جائے گی۔ ایک جان کی دیت 100 اونٹ ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ النساء میں آئے گی۔ اگر قاتل اور مقتول کے ورثاء آپس میں مال کی کسی مقدار معلوم پر صلح کر لیں تب بھی قصاص ساقط ہو جاتا ہے، اور جو مال مساریت یا دیت کے طور پر وصول ہو مقتول کے وارث شرعی میراث کے حصوں کے مطابق اس کے مالک اور وارث ہوں گے۔ دیت کے بدلے یا مساریت کے ذریعے مال لینا فریقین کی رضامندی سے ہو سکتا ہے۔ تو قصاص جو ہے یعنی جان کے بدلے جان، یہ میں نے ارشاد کر دیا
کہ آیت میں یہ جو فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے آزاد کو، غلام کے بدلے غلام کو، اور عورت کے بدلے عورت کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزاد کے بدلے جو ہے وہ آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی غلام نے آزاد کو قتل کیا ہے تو اس غلام کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ غلام کے بدلے غلام، تو اگر غلام کے بدلے جو ہے وہ کسی آزاد نے غلام کو قتل کر دیا تو اس آزاد کو چھوڑ کر اس کے کسی غلام کو قتل کر دیا جائے گا، یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ اور عورت کے بدلے عورت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عورت نے دوسری عورت کو ایک مرد نے دوسری عورت کو قتل کیا تو اب اس مرد کو چھوڑ کر اس قبیلے کی کسی عورت کو قتل کر دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ اگر ان کے آزاد نے ہمارے آزاد کو قتل کیا، ان کی عورت نے ہماری عورت کو قتل کیا، تو ہم اس عورت کو قتل نہیں کریں گے، ہم اس عورت قاتلہ کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی مرد کو قتل کریں گے، اس لیے کہ ہماری عورت کی ویلیو زیادہ ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ یا ان کے کسی غلام نے ہمارے غلام کو قتل کیا تو ہم اس غلام قاتل کو قتل نہیں کریں گے، ہم اس کسی آزاد کو قتل کریں گے، کیونکہ ہماری، تو اس پر رد کرنا مقصود ہے۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دے تو اب اس مرد کو چھوڑ کر عورت کو قتل کریں گے، یہ مطلب آیت کا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس آزاد نے آزاد کو قتل کیا اسی کو قتل کرو، جس عورت نے جس عورت کو قتل کیا اسی عورت کو قتل کرو۔ ہاں اگر عورت نے قتل نہیں کیا، مرد نے قتل کیا ہے تو پھر مرد کو قتل کرو، یعنی جو قاتل ہے وہی قتل ہوگا، جس نے یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ قاتل ہو چاہے وہ قاتلہ ہو۔ اگر وہاں کی عورت نے یہاں کے مرد کو قتل کر دیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی کہ ہمارا مرد قتل ہوا ہے تو ہم اس عورت کو نہیں قتل کریں گے، کسی مرد کو قتل کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے، اور قتل کا جو حق ہے وہ مقتول کے وارثوں کا ہے، ٹھیک ہے، مقتول کے وارثوں کا، یہ کسی تھانے دار کا نہیں ہے، یہ کسی جو ہے وہ عدالت کا نہیں ہے، یہ مقتول کے وارثوں کا حق ہے۔ اگر مقتول کے وارث اس بات پر مقتول اور چونکہ قصاص قابل تقسیم نہیں ہے، اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، اس لیے اگر وارثوں میں سے ایک وارث بھی اگر معاف کر دے قصاص کو تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے، اب جو ہے خون بہا ہی لیا جائے گا، اور خون بہا بھی اگر کوئی اپنا حصہ معاف کر دیتا ہے وارثوں میں سے تو وہ معاف ہو جائے گا، اس کا حصہ دوسرے وارثوں کو ان کا حصہ دیا جائے گا۔ اور دیت جو ہے شرعاً 100 اونٹ ہے، ٹھیک ہے، 100 اونٹ ہے، تو اگر مثال کے طور پر کوئی 100 اونٹ کے بجائے کسی اور چیز پر راضی ہو جاتا ہے تو اس پر بھی